السلام علیکم. پروگرام اسپیشل ٹاک کے ساتھ میاں سیف الرحمان حاضر خدمت. اگر ایران امریکہ کا بریک تھرو ہوتا ہے جو بالکل اب یہ چیزیں آن دا اینول ہیں, اب دکھائی دے رہی ہیں, بہتری کے حالات ہیں, وار فٹیگ بھی ہے اور اس لیے امن کی طرف یعنی تیزی سے گامزن ہے حالات, تو اس کے ریجنل کانسیکوینسز کیا ہوں گے؟ علاقے پہ اثرات کیا مرتب ہوں گے, خطے پہ اثرات کیا مرتب ہوں گے, پاکستان کا کیا رول ہوگا, اور کیا آگے آنے والا نقشہ ہمیں نظر آ رہا ہے. آج ہم ان موضوعات پر بات کرنے کے لیے ہم نے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے جناب نذیر حسین, سابق ایڈیشنل سیکرٹری خارجہ امور. جناب ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں. جی بہت شکریہ آپ کا, ہمیشہ کی طرح. ریجنل کانسیکوینسز ایران امریکہ بریک تھرو ہے کیا؟ یعنی کہ پہلے تو بتائیں بریک تھرو ہوا ہے نہیں ہوا, واٹ آر دا پاسبلٹیز, مطلب کیا ہے اس کا؟ ہاں, اور آگے جا کے کیا دکھائی دے رہا نقشہ جناب؟ دیکھیں, 2 بیٹلز ہو چکی ہیں. ہاں, پچھلے سال جون میں پوری جنگیں کہہ رہے ہیں, مکمل جنگیں, جنگ ہی کہیں, میں اس کو بیٹل کہوں گا. چلیں بیٹل کہہ لیں. ہاں, ایک بیٹل تھی پچھلے سال جون میں, ایک ایپیسوڈ تھا. ایک ایپیسوڈ اس سال ہوا ہے 28 فیبروری سے. ٹھیک ہے. اس کو جتنے بھی وار ایکسپرٹس ہیں وہ بیٹل کہتے ہیں. وہ اس کو ابھی تک تیار نہیں ہو رہا ہے یہ کہنے میں کہ یہ وار تھی, یعنی فل سکیل فل بلون وار نہیں. وار تھی جب امریکہ مووڈ انٹو عراق. ہاں, دیٹ واز وار. وار تھی جب امریکہ went into ویٹنام. وار از ڈیفائنڈ بائی دی اسکیل اینڈ لینتھ آف اور اٹ ایگزیکٹلی, اینڈ ڈیوریشن. اور وار تھی جب امریکہ افغانستان میں آیا, ٹھیک ہے. فوجیں اتری, اکوپمنٹ آیا, ویپنز آئے, جہاز آئے, یہ سارا کچھ ہوا. یہاں پر ابھی ان اے وے یعنی اسکیل آف موبلائزیشن, لاجسٹکس, وہ سارا. اسی لیے آپ ہر جھکڑ کو اسٹارم نہیں کہتے ہو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ جھکڑ تھے 2 بڑے جھکڑ تھے. تو 2 بڑی بیٹلز ہوئی ٹھیک ہیں. ہے. ہم اس کو کسی لحاظ سے بھی یہ نہیں کہتے کہ نقصان نہیں ہوا, یا کسی لحاظ سے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ نہیں ہوا. نو, بہت کچھ ہوا ہے. کہنے کا مقصد یہ کہ سر لیٹ سے 2 ایپیسوڈ ہو چکے, سیز فائر بھی ہو چکا, ایک میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ امریکہ اینڈ ایران بھی ہو چکا. ابھی تک اس کے ساتھ اسلام آباد لگتا ہے, اسلام آباد میمورینڈم آف جی انڈرسٹینڈنگ, ٹیکنیکل نام اس کا یہی ہے. یہی ہے. ٹھیک ہے. اسلام آباد میمورینڈم آف, دیٹس این آنر فار اسلام آباد. اٹ از اے گریٹ آنر, گریٹ آنر. اس کے اوپر ہم تھوڑی سی میں کہ یہ الیبوریٹ کرنا چاہیے کہ لوگ اس میں بھی کنفیوز بالکل کریں گے. ٹھیک ہے. اور جن کو کریڈٹ بنتا ہے وہ بھی دیں گے. تو اسلام آباد اکارڈ, لیٹس کال اٹ سمپل ٹو دا پوائنٹ, سننے والوں کی آسانی کے لیے, اٹ از اسلام آباد اکارڈ. اس کا جو فارمیٹ ہے وہ MOU کا ہے. ٹھیک ہے. اٹ کوڈ ہیو بین سیڈ کہ اسلام آباد فریم ورک آئی تھنک واز اے بیٹر ٹرمینالوجی. ہاں, لیکن چونکہ ابھی اس میں زیادہ ڈیٹیل نہیں ہے. اگر ڈیٹیل یہ سب زیادہ ہوتی نا اور ڈسکرائب کی ہوئی ہوتی تو پھر وہ فریم ورک بن جاتا. فریم ورک سے مراد ہے کہ ہم یوں کریں گے, ایسے کریں گے, یوں کریں گے اور ایسے کریں گے ایشوز کے اوپر. ٹھیک ہے. دیٹ وڈ ہیو بین ایک گریٹر انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے جو نوٹیفائی کر دی گئی ہے, ایبسولوٹ, اور اس پہ پھر پروسیڈ کیا جائے گا. پروسیڈ کیا. ٹھیک ہے. اب اگر بریک تھرو کب ہوگا؟ جب وہ جو 14 پوائنٹ اس میں دیے گئے ہیں ان کے اوپر نیگوشیشنز ہوں گی, گیو اینڈ ٹیک ہوگا, اور پھر جو 4 یا 5 میجر پوائنٹس ہیں ان کا جب فائنل ڈیسیژن ہوگا, اگر وہ کامیاب ہوتا ہے, دیٹ از واٹ آئی ایم سیئنگ بریک تھرو. بریک تھرو. ٹھیک ٹھیک. دیٹ از امریکہ ایران بریک تھرو. اگر وہ ہوتا ہے, اور جب بھی ہوتا ہے, تو پھر اس کے خطے پہ اثرات کیا ہوں گے. اچھا, چلتے چلے سوال ہے, وار فٹیگ آپ دیکھ رہے ہیں؟ وار اور چیز ہے, وہ اور چیز ہے. اچھا, ابھی وہ وار فٹیگ نہیں آئی. اچھا, یہ اس کے کانسیکوینسز خطے کے لیے کیا ہوں گے. ٹھیک ہے. وی آر ویری فوکسڈ, ویری جیسے کہتے ہیں کہ کنسنٹریٹڈ آن اس کے امپیکٹ آن دا ریجن, اس کے اوپر. اب لیٹس گو, یہ بریک تھرو ہوتا ہے آئندہ 30 ڈیز میں. ایک ڈیڈ لائن ہے 30 ڈیز کی. ٹھیک ہے. ایک ڈیڈ لائن ہے 60 ڈیز کی.
आया 60 डेज एक्सटेंड होंगे? यस, एक्सटेंड होंगे अगर एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जो टॉक्स हैं, जो नेगोशिएशंस हैं, वो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही हैं। ठीक है। और उम्मीद हो रही है कि अभी और दिन थोड़े से चाहिए, थोड़ा वक्त चाहिए, या और डिटेल्स क्या कहते हैं सॉर्ट आउट होनी है, तो लिहाजा वक्त मिल जाएगा। 30 डेज का जो मामला है ये बड़ा सेंसिटिव है, इसलिए कि इसी 30 डेज में ईरान के जो फ्रोजन एसेट्स हैं कुछ वो रिलीज होने हैं, वो अनफ्रीज होने हैं। अनफ्रीज होने। बड़ा लॉजिक बड़ा सिंपल है, क्योंकि ईरान को आपने नेवल ब्लॉकेड भी किया हुआ है, तो ईरान कुछ बेच भी नहीं सकता, ईरान के अंदर भी कुछ नहीं आ सकता इंपोर्ट्स के तौर के ऊपर। तो अवाम की जो नहीं, एक सवाल ले लें जरा, मुझे एक क्लैरिफिकेशन चाहिए कि ईरान पिछले 30-40 साल से जो चाइना को तेल बेचता रहा है, वो तो सैंक्शन में वेवर से बेचता रहा या कैसे था भाई सर? लेकिन मेरा नहीं ख्याल ईरान इतना तेल प्रोड्यूस करके समुद्र में तो नहीं फेंकता रहा, बेचता रहा। ईरान सर्वाइव गुज़िश्ता 46 साल से बेचता रहा है। ईरान सर्वाइव करता रहा उसी क्योंकि एक मिथ डेवलप हो गया कि वो 46 साल में तो ईरान डूब जाता तेल में, नहीं सर, 40 अगर साल ना से, बेचता वो। 40 साल से पहली बात तो यह है कि 40 साल से चाइना 40 साल से तेल नहीं ले रहा। चले पहली बात तो 20 यह साल है, से ले रहा होगा। तो जब से भी ले रहा है, और उसी की जो सेल प्रोसीड्स है उसी के ऊपर ईरान जिंदा रह रहा है। ठीक है, क्योंकि बाकी दुनिया के ये बड़ी क्लैरिटी आपने दे दी, क्योंकि लोग ये समझ रहे हैं कि रूहानी तौर पे चल रहा है वो। नहीं, ऐसा नहीं, पैसे से चल रहा है ईरान, पैसे पे चल रहा है, पैसे के बगैर तो नहीं चल रहा। वो जो उनको कैश में और काइंड में पेमेंट हो रही है, कैश एंड काइंड, कैश और कैश दोनों पेमेंट, ठीक है, ठीक है, जो उनको कंपनसेशन दे रहे हैं वो। चूँकि ईरान के जितने भी दुनिया के साथ फाइनेंशियल लिंक्स हैं वो इस वक्त कटे हुए हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ सैंक्शंस, प्राइमरीली कटे हुए हैं, ठीक है। और बाकी दुनिया जो है वो भी ईरान के साथ कोई कारोबार नहीं कर रही। कारोबार से मुराद है कि बेचना और खरीदना नहीं कर रही। अगेन वजह जो कहते हैं सेकेंडरी सैंक्शंस लगी हुई ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है हमारे सुनने वालों के लिए और देखने वालों के लिए। अब आ गया कि लेट्स सी ये ब्रेक थ्रू होता है। ब्रेक थ्रू क्या होगा? ब्रेक थ्रू ये होगा कि ईरान अमेरिका जंग ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, ये जो 47 साल से 79 से जो वक्तन फवक्तन जैसे हमने कहा बैटल्स, झड़पें, लड़ाइयाँ, डिप्लोमेटिक इनकाउंटर्स होते हैं, ग्लोबल लेवल के ऊपर सैंक्शंस लगती हैं, एम्बार्गोज होते हैं, ग्राउंड के ऊपर इजराइल कोई ना कोई हरकत करता रहता है, उनके साइंटिस्ट मारे गए, उनके मिलिट्री ऑफिसर्स मारे गए, उनके लीडर्स मारे गए। तो ये जो कुछ हो रहा है 45 ईयर्स के ऊपर, ये जब ब्रेक थ्रू होता तो ये स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, या होना चाहिए। तो एक ये ब्रेक थ्रू का मकसद हुआ। दूसरा, इस वक्त जो आप कह रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट है वो ख़त्म हो जाता है तो फिर भी क्या होगा? इसमें ये भी शामिल कर लेंगे साहब इसी स्टेज के ऊपर हमारी गुफ्तगू के लिए कि इजराइल क्या अपनी एक्टिविटीज़ बंद करेगा? नंबर 1, अगर बंद करेगा तो उसका भी क्या असर होगा? ठीक, क्योंकि जब हम अमेरिका की बात करते हैं तो फिर हम इजराइल को अमेरिका के साथ जोड़ के रखें कि जो कुछ भी होगा वो इजराइल अमेरिका की तरफ से होगा, और फिर उसके ऊपर ईरान के क्या असर होगा और ब्रेक थ्रू का क्या होगा। अब आते हैं हम इश्यूज़ की तरफ। इश्यूज़ क्या होंगे? इश्यूज़ हैं, लेट्स स्टार्ट विद वो जो अमेरिका की स्ट्रेंथ थी दो चीज़ों पे के ऊपर कि इस रीजन में, गल्फ के रीजन में अमेरिका के 19 के करीब जगह के ऊपर अमेरिकन फोर्सेस की प्रेजेंस थी। ठीक है, माना बेसिस थे, बेसिस, कुछ बेस, उर्दू में अड्डे कह दें, अड्डे, फौजी अड्डे, फौजी अड्डे थे, फौजी प्रेजेंस थी उनकी। और वो समंदर पे भी थे जिस तरह बहरीन में है। उनका बना क्या? वो लोग उसमें भी बड़ी मिथ्स और स्टोरीज आ गई हैं, फैंसी स्टोरीज, ये अड्डे ही तबाह हुए सारे। आज की सर गुफ्तगू का मकसद ही है ना, नहीं वो बताएं ना, ये भी ताकि फोकस रहे। और लोग तो कहें अड्डे दुनिया तो गायब हो गए, ताकि फोकस रहे जी कि एक तो वो जो अड्डे हैं, हाँ वो मौजूद हैं, वो मौजूद हैं, वो रखे गए थे कि अमेरिका की स्ट्रेंथ है ये वो, ठीक है, इस रीजन में स्ट्रेंथ तो अब भी है वो उसकी। सर होल्ड ऑन, अच्छा, वो अमेरिका की स्ट्रेंथ है। और जिन्होंने होस्ट किया उनको, उनका ये ख्याल था
کہ امریکہ کے اڈے جو ہیں ان کے لیے ایک پروٹیکشن ہے، پروٹیکشن ہماری حفاظت ہے. دو چیزیں ہوں. ٹھیک ہے. تیسرا، امریکہ کا جو میری ٹائم یا نیول پریزنس ہے، جیسے بحرین میں ہے، ہاں 5th فلیٹ ان کا بحرین میں وہ بھی ایک پریونشن کے طور پہ یوز ہوگی. اٹ از اے میجر پروونس، Preventive اٹس اے measure. میجر پریزنس بحرین میں. اچھا اس سے ملتا جلتا ایک سوال لے لیں پھر آپ چلتے جائیں آگے. مثال کے طور پہ امریکہ کا ریسٹرینٹ ہے کہ اس نے آگے اتنے فائر پاور یوز نہیں کی. ان اڈوں سے اگر وہ کرتا تو ایران میں زیادہ تباہی آتی. اتنی بھی میں آپ کے اتنی معصومیت سے ہم کہتے ہیں جی اڈے کچھ نہیں کر سکے. یہ تو ان کا ایک اسٹریٹجی تھی کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا. میں آپ کے اس سوال کو بھی ایڈریس کروں گا. ہاں تو ان کی جو نیول پریزنس ہے وہ بھی جسے کہتے ہیں کہ چھوٹی نہیں ہے. لیتھل پریزنس کہیں بلکہ سر اوور ویلمنگ ہے. اوور ویلمنگ اینڈ لیتھل. اٹس اے کولاسل انگریزی کا لفظ ہے. ڈسٹرکٹیو پریزنس ہے. اٹس اے کولاسل پریزنس. ہاں تو ڈسٹرکٹیو بھی ہے. ان کے ایئرکرافٹ کیریئر ہیں، پورے کے پورے گروپس ہیں وہ. آپ ان کی بحرین میں پریزنس ہے. میں یہ جو کوشش کر رہا ہوں وہ آپ سے یہ کہنا ہے کہ امریکہ کی جو پاور ہے وہ کیا ہے ہاں اس ریجن کے اندر. اب دوسری کیا ہے، اب امریکہ کی جو ہولڈ ہے اس ریجن کے ریسورسز کے اوپر، آئل ریسورسز کے اوپر. آپ یہ کو بڑا امپورٹنٹ آسپیکٹ ہے یہ ساری اب گفتگو کا. اسی دیکھو امریکہ نے دنیا میں جیسے کہیں کہ آئل ڈومیننس کی ہوئی ہے. ہاں یو نو نمبر ون وسائل تو اسی کے پاس ہے نا. جب ہم آئل کہتے ہیں تو پیٹرولیم جی ٹھیک ہے ڈیفینیٹ. تو انہوں نے اس کے اوپر ظاہر ہے پام آئل تو نہیں آپ کہہ رہے نا. ان کی ڈومیننس رکھی ہوئی ٹھیک ہے. اور وہ جو ڈومیننس ہے وہ ایک فیکٹر ہو گیا، اڈے فیکٹر ہو گیا، ڈومیننس فیکٹر ہو گیا. اور تیسرا پیٹرو ڈالرز، ہاں جتنی بھی خرید و فروخت ہوتی ہے وہ سب ڈالرز میں ہوتی ہے. پیٹرول کی وہ ڈالر میں ہوتی ہے. اور وہ ڈالر جا کے امریکہ میں ان کے وہاں ڈپازٹ ہوتے ہیں. اور یہ جو گلف اسٹیٹس ہیں یہ اپنا خرچہ جو بھی کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، لیکن میجورٹی کی جو ڈپازٹس ہیں وہ امریکہ میں ہیں. امریکہ میں ان سارے گلف اسٹیٹس کے. سر گلف اسٹیٹ ٹھیک ہے. آل دیئر منی از پارکڈ ان امریکہ. جس کو ہم پیٹرو ڈالر کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ پیٹرو ڈالر چونکہ ان کے ہاں ایک ڈپازٹ ہے تو ان کو آسانی ہے کہ وہ نوٹ چھاپ کے، ہم عام زبان میں بات کریں تو نوٹ چھاپ کے، میں نے ڈالر چھاپ کے، ڈالر کما کے نہیں، ڈالر چھاپ کے، اور وہ جو بھی کوئی دنیا میں کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. اب اس کا ہم جو کہا نا کہ اگر بریک تھرو ہوتا ہے تو کانسیکوینسز کیا ہوں گے، یہ ہمارا ٹاپک ہے. اب تیسری بات یہ ہوگا کہ یہ جو کنٹری ہیں گلف کے اور ایران اور پاکستان کو بھی شامل کر لیں، ان کی آئندہ کے آپس میں ریلیشن شپ کیا ہوں گے. ایک فیکٹر اور ہو گیا. اور پھر ایک اور ایڈ کر لیں میاں صاحب، آج بڑا ٹاپک بڑا سنجیدہ ہے. اور پھر ان ملکوں کے امریکہ کے ساتھ یا اسرائیل کے ساتھ کیا ریلیشن شپ ہوگا. یہ سارے کا سارا جو ابھی ہم نے باتیں کی ہیں میاں صاحب، دے آر ڈائریکٹلی لنکڈ ود بریک تھرو ان ٹاکس بٹوین ایران اینڈ امریکہ. ٹھیک ہے بالکل صحیح. اگریڈ. اسرائیل ایز ویل. ٹھیک ہے. ناؤ وی ول گو ون بائی ون، ان پیک کرتے ہیں اس کو. لیٹس اسٹارٹ ود اڈے جو بیسز ہیں. وہ اڈے جو امریکہ کی اسٹرینتھ تھے اور جو ان کنٹریز کا امبریلا تھا، پروٹیکشن تھا. وہ میرے خیال اب بھی ہے. ایک سیکنڈ، وہ جو امبریلا ان کو ملا ہوا تھا وہی ان کی کمزوری ثابت ہوا ہے. وہ نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. وہ کیسے ہوا؟ میں عرض کرتا ہوں. وہ تو امریکہ کی اسٹریٹجی تھی ریسٹرینٹ کی. سر میں عرض کرتا ہوں. وہ پاور، فائر پاور تو اتنی ہے اب بھی. یہی ایران کی جو ہائی ٹیک اسیمیٹری ہے نا، اس نے چیلنج کیا ہے اس کو. نہیں انہوں نے ریٹیلیٹ نہیں کیا. اگر ریٹیلیٹ کرتے تو میں عرض کرتا ہوں وہ ساری سیمیٹری بڑھ جانی تھی. میں سمجھ رہا آپ کیا کہنا چاہ رہے ہو. ہولڈ آن ایک منٹ. ایک انگلش کا فریز ہے، وہ ایک لفظ ہے ایچلز ہیل. ہاں ایکلیز ہیل. چلیں ہاں وہ کچھ ایکلیز کہتے ہیں لیکن بہرحال ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ایچلز ہیل کہہ لیتے ہیں کہ وہ جگہ جہاں پہ اگر تیر لگے تو وہ مر جائے گا، ادروائز نہیں مرے گا. اب یہ جو ایکلیز ہیل ہے امریکہ کی. یہ جو اڈے تھے یعنی ایران نے ایکلیز ہیل میں تیر مارا. ایبسولوٹلی. اچھا ویسے میں نہیں بلیو کرتا لیکن بہرحال
آگے چلتے ہیں، لیکن آج چونکہ میں ثابت کرتا ہوں نا، پوڈیم تو آپ کے پاس ہے نا. میں اسی پہ آرگو کر رہا ہوں. اچھا نہیں ٹھیک ہے کہ اگر وہ نو آرگومنٹ، آپ بسم اللہ اڈے جاری تھے، رکھیں. ٹھیک ہے. آئی نو واٹ آپ کا کیا مطلب ہے. وہ جو اڈے تھے وہ اس کی نیبرہڈ میں تھے، کوئی 500 کلومیٹر پہ. نہیں اڈوں کا ہوا گیا، کچھ بھی نہیں ہوا اڈوں کو، اسی طرح ہی ہے. پہلے بڑھیا 10% لاس ہوا ہوگا سر اڈوں دیکھیں، پہلے گو میں جو قطر میں ان کا بہت بڑے اکوپمنٹ تھا، ان کا بیس تھا، اس کو ہٹ کیا. سعودی عرب میں ہٹ کیا. انہوں نے ریٹیلیٹ کیوں نہیں کیا؟ وہ بعد کی بات ہے. ہٹ کیا ان کو، پھر آپ نے دبئی میں ہٹ کیا ان کو، پھر آپ نے قطر میں ہٹ کیا ان کو. ٹھیک ہے. پھر آپ نے بحرین میں اور دبئی میں تو مارکیٹوں پہ بھی بم چلائے گئے. ہٹ کیا. میرے ایک عزیز وہاں مارکیٹ جا رہے تھے، مارکیٹ کے اوپر بم آ گیا. ہٹ کیا. ہاں ٹھیک ہے. اب ایران اگر یہ اڈے امریکہ میں ہوتے تو کیا ایران ہٹ کر پاتا؟ نہیں کر پاتا. اب جب ان کے ملکوں میں وہ اڈوں کو ہٹ کیا، یعنی ان ملکوں کی ولنریبلٹی کو ایران نے کیش کرایا. دس از واٹ. اگر امریکہ خود پوری پاور سے موجود ہوتا تو ایران ضرورت شاید نہ کرتا. نہیں، اگر اڈے نہ ہوتے ہاں تو پھر آپ کس کو ہٹ کرتے؟ کسی کو نہیں ہٹ کرتے. میرا تو خیال ہے اڈوں کو اب بھی کم ہی ہٹ ہوئے ہیں. سر بات 1% ہوئے، 99% آپ نے سیولین. لفظ استعمال کیا ولنریبلٹی. وہ جو ایسٹس تھے وہ ان کی ولنریبلٹی بن گئے. ٹھیک ہے. کہ اب بھی بجائے ہوئے اگر بریک تھرو نہیں ہوتا اور یہ لڑائی دوبارہ شروع ہوتی ہے، یہی اڈے دوبارہ انڈر اٹیک آئیں گے. اور امریکہ کین ناٹ افورڈ ٹو بی سین کہ اس کے اتنے بڑے اڈے جو ہیں وہ ولنریبل ہیں اور وہ ان کو پروٹیکٹ نہیں کر پا رہا. چلیں اور نہیں کر پاتا. ٹھیک ہے. ایک چیز ہوگی. نمبر 2، اور ان گلف کنٹریز کی جو اسٹرینتھ تھی وہ بھی ایکسپوز ہوگی کہ یہ اڈے ان کو پروٹیکشن نہیں دے پائے اور نہ دے پائیں گے. یہ ہو گئے دو بات. بٹ آپ کو پتا سعودی عرب کے پاس تو اپنا $100 ارب کے قریب اس کا ڈیفنس بجٹ ہے اور اکوپمنٹ ہے. 2-3 اسکواڈرنز ہیں جہازوں کے. پھر آپ نے خود ہی پوائنٹ آؤٹ کر دیا کہ اگر وہ اتنے اسٹرانگ ہوتے تو اڈے کیوں رکھتے. اڈے امریکہ نے رکھے تھے پاور پروجیکشن کے لیے، ایک ہیجمنی قائم کرنے کے لیے، پیٹرو ڈالر کو انشور. یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہیجمنی بریچ ہوئی ہے. اگر ایران نے پاورفلی چیلنج، اگر ایران نے امریکہ کی ہیجمنی کو چیلنج بھی کیا تو بہت بڑی بات ہے. بہت بڑی بات ہے. ایک سپر پاور صرف آج نہیں، ان دا نون ہسٹری اتنی بڑی سپر پاور آئی نہیں، اتنی بڑی ملٹری پاور نہیں آئی. نہ رومرز تھے، نہ آٹومرز تھے، نہ کوئی اور تھا. ٹھیک کوئی بھی نہیں. اتنی بڑی ملٹری پاور نہیں تھی. اور اگر جو ہم اینالائز 1 by 1 کرے گا تو یہ کمزوری نکلی امریکہ کی بھی، دیور کلوزر، وہ ریچیبل تھے. اور ان کی کمزوری نکلی جنہوں نے ہوسٹ کیا ہوا تھا کہ وہ ان کے گلے پڑ گئے الٹا. یہ 2 چیزیں ہو گئی. اب آگے تیسری، آپ کے پاس جو نیول پاور تھی ان کو بھی ایران نے نیوٹرلائز نہیں کیا، لیکن اگین ولنریبلٹی ان کی بھی ظاہر ہو گئی کہ انہوں نے. سر دیکھیں، ایک بہت بڑا بیس ہے، اس کے اوپر 4 میزائل بھی لگے اور اس کے 2-4 بڑے انسٹالیشن ہٹ ہو گئے. ولنریبلٹی سمجھ آ گئی نا. نہیں سر، اٹ از نو مور یوزیبل. بائی دا وے اٹ از نو مور یوزیبل. اور یہی ہوا ہے کہ پھر تیسری بات ان کو یہ کرنا پڑا کہ اسرائیل کی جب اٹیک ہوا تو اسرائیل کو بچانے کے لیے کافی ایسٹس یہاں سے وہاں شفٹ ہوئے. اس سے ایک اور چیز ظاہر ہوئی عرب کنٹریز کے اندر کہ ہمیں تو پروٹیکشن آپ نے نہیں دی، اسرائیل کو دے دی. آپ نے یہ ایسٹس وہاں لے گئے. یہ میرے سوال کا جواب ہے. ویسے وہ جو اگر وہ اسرائیل کو نہ دیتے تو شاید یہ تو چل جاتے. وہ انٹرسیپٹرز تھے وہ اٹھا کے وہاں لے گئے. 2 چیزیں ہوگی. تیسری، جو نیول تھا اس کو بھی انہوں نے مور اور لیس نیوٹرلائز کر دیا. ڈسٹرائے نہیں ہوئے، وہ نیوٹرلائز کر دیا کہ وہ جا کے 1000 کلومیٹر دور کھڑے ہو گئے. اسٹریٹ آف ہارموز کو وہ زبردستی کھولا نہیں رکھ پائے. سر نہیں ہو سکتا یہ جس قسم کی ایسیمیٹرک. اور تیسری بات یہ کہ ابھی جو ان کا صاحب نے بریک کی طرف جانا ہے تو یہیں سے جاری رکھیں گے. یہاں سے شروع کرتے ہیں. چلیں یہیں سے کریں گے. تو ہم جا رہے ہیں جی بریک کی طرف. بریک کے بعد یہیں سے سلسلہ جاری رکھیں گے. جی ویلکم بیک. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب نذیر حسین، ایڈیشنل سیکرٹری خارجہ امور. جناب نذیر صاحب. جی آئی ایم سوری فار بینگ اوور اسکیپٹک، لیکن آپ کریں اپنی بات. آپ کے پاس بہترین انالیسس ہوتا ہے، کریں پلیز. آپ کا جو اسکیپٹسزم ہے وہ میں ایڈریس کرتا ہوں. جی جی.
you know, going to war is not an easy job. No, not an easy ठीक है, job, not at and all. making peace is even harder. Even harder. Even ये harder. बिल्कुल 100% तो agree. हम तो सिंपल एनालिसिस Analysis कर रहे हैं, ज़ाहिर है। ग्राउंड बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है। फर्दर कंक्लूजन के लिए। तो ये दो चीज़ें हो गई। और बाय द वे ये जो मैंने अर्ज किया मियां साहब, ये आइंदा के लिए भी रेलेवेंट है। हाँ। अगर अड्डे रहते हैं तो वल्नरेबिलिटी रहेगी, ठीक है। वो उनको प्रोटेक्शन नहीं कर पाएंगे। अगर वो हाई सीज में उनकी प्रेजेंस रहती है वो इफेक्टिव नहीं होगी। दिस इज द आर्गुमेंट बिहाइंड इट। ठीक है। होगी। अब आ गई कि इजराइल का, जी इजराइल का कोई भी ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हुआ। हाँ नहीं हुआ। ना न्यूक्लियर कैपेबिलिटी के ऊपर को फाइनल डिसीजन अभी तक हुआ है। इसलिए हमने कहा अगर ब्रेक थ्रू होता है, अगर ब्रेक थ्रू होता है, इसलिए बहुत सोच समझ के हमने ये अच्छा, अगर ईरान परस्यू करता है अपने न्यूक्लियर वेपन को, तो ये डिटरेंस से ज़्यादा मुझे लगता है जो एक पावर का सिंबल है ना, जो एक जिंगोइस्ट वहाँ पे लीडरशिप है, वो उसको इस तरह लेते हैं। दे आर इन लव विद दिस, इनेमर्ड विद दिस आइडिया। अगेन आपका स्केप्टिसिज्म और होता जा रहा है। अच्छा चलें। इसराइल का कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं अचीव हुआ। अच्छा। नंबर वन, अभी न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर डिस्कशन शुरू नहीं हुई। उसका फाइनल डिस्पोजल क्या होता है, ठीक है। से डिस्पोजल क्या होता है, उसका वो क्या बनेगा, वो भी मैं अर्ज करता हूँ क्या हो सकता है। तीसरी बात, उन्होंने कहा था कि उनकी नेबरहुड में जो ईरान के एलाइज हैं ये अबैंडन करें उनको, वो नहीं हुए। लेबनान के ऊपर ये पैरा 1 जो है उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि लेबनान में सीज फायर होगा। तीसरी बात कि इनके जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं, अच्छा लेबनान का इशू है क्या? वो व्हाट हैज ईरान टू डू विद लेबनान? ये फ्लो होने दें, हाँ। ये गुफ्तगू को जाने दें। नहीं सीधा। चलें। अच्छा, अब तीसरी बात ये थी कि इनकी जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं उनके ऊपर कोई ना कोई लिमिट होनी चाहिए। वो तो प्रेसिडेंट बुश ट्रंप ने खुद कह दिया कि अगर नेबरिंग कंट्री के पास बैलिस्टिक मिसाइल है तो वाई शुड ईरान नॉट हैव। देखिए बहुत बड़ी बात है ये। हाँ। तो लिहाजा इजराइल की कोई भी बात इसका नहीं, मतलब आप ट्रंप की फराख दिली के भी मोतरे हो गए हैं तो थोड़े बहुत। अच्छा नहीं, ये मतलब नहीं, आर्गूमेंट है ये। आर्गुमेंट है, ये ठीक है। एक एकेडमिक प्रोफेशनल इट्स आर्गूमेंट है, प्रैग्मेटिक Analysis है। प्रैग्मेटिक एनालिसिस है। एनालिसिस है, हाँ। सिंपल एनालिसिस है, ठीक है। किसी नतीजे पे पहुंचने के लिए कि क्या हो सकता है और उसके इस खित्ते के लिए क्या क्या असरात हो सकते हैं। हम बिल्कुल एक एनालिसिस कर रहे हैं। तो उसके तीनों नहीं पूरे हुए। अब अमेरिका और इजराइल के दरमियान दरार आ चुकी है। कल वो बंद हो जाए ठीक है, वो एक दरार चीज़ है। हाँ। लेकिन ये जो बातें जेडी वांस ने की हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप ने की हैं कि नेतन्याहू अगर अमेरिका ना होता तो इजराइल ख़त्म हो चुका होता, और अगर मैं ना होता, काफी हद तक रियलिटी भी है मेरा ख्याल। बिल्कुल रियलिटी है। और अगर प्रेसिडेंट ट्रंप ना होते तो फिर भी तुम खत्म हो चुके होते। हाँ। क्योंकि पिछले 4 या 6 प्रेसिडेंट को इजराइल पुश करता रहा इसी काम के लिए जो उसने प्रेसिडेंट ट्रंप से मिसलीड करता रहा, मिसलीड ट्रंप से करवाया, पुश करता रहा, प्रेसिडेंट ट्रंप से करवाया। 40 साल हो गए उनको करते हुए। ये पहली दफा ये उसने कहा कि आई एम दी, जैसे कहते हैं कि बिगेस्ट फ्रेंड ऑफ इजराइल। तुम क्यों नहीं ये भी कहा उन्होंने, तो क्यों नहीं मानते हो ये। और फिर उसने ये भी कहा कि ये जो आपका असला है ये अमेरिकन हाथों से बना है, अमेरिकन टैक्स पेयर के पैसों से बना है जो आप इस्तेमाल कर रहे हो। तो इस किस्म की फीचर जैसे कहते हैं दरार कभी भी नहीं हुई। नजर तो आ रही अब है। हम आते हैं, चूँकि हम ये डिस्क्राइब क्यों कर रहे हैं कि अगर ये ब्रेक थ्रू होता है तो फिर उसके असरात क्या होंगे। इतना कुछ हो चुका हुआ है, अब अगर ब्रेक थ्रू हो तो फिर क्या होता है। सर ब्रेक थ्रू क्या होगा कि जंग बंद हो गई, रिकन्स्ट्रक्शन शुरू हो गई, सैंक्शंस ख़त्म हो गई और उनके जो एसेट्स हैं वो वापस हो गए, और इजराइल को अमेरिका ने किसी तरीके से कंटेन कर दिया। हाँ, कंटेन ये 4-5 अचीवमेंट्स लिहाज से काफ़ी अचीवमेंट्स हैं। कंटेन कर दिया। तो अब ये ईरान के लिए पॉजिटिव है सारे के सारे। और आपका मैं सवाल का जवाब अभी दे देता हूँ, मैं आगे चलता हूँ फिर, कि अमेरिका ने इससे ज़्यादा नुकसान क्यों नहीं किया। अमेरिका ने इससे ज़्यादा नुकसान बड़ा अहम सवाल है। आप ये कहना चाहते हैं। जी। नंबर 1, सर अमेरिकन मिलिट्री इज़ अ प्रोफेशनल मिलिट्री। इट्स नॉट लाइक इजराइल
کہ آپ جا کے گھر توڑ دیں. مرسنری ٹائپ نہیں ہے, کو بس ایسے Exactly. پکڑ کے آپ یہ گھر مارے توڑ جاؤ دیں. مارے جاؤ. آپ بلڈنگیں تباہ کر دیں, آپ کچھ اور کر دیں, نہیں ایسا نہیں ہے. اور وہ چونکہ پروفیشنل ملٹری ہے, دے ہیو اے لا ٹو ورک انڈر, دیر از اے لا آف وار, وینا کنونشن ہے اس کے اوپر. ٹھیک ہے. اور اگر وہ اس سے باہر جائیں گے تو پھر ان کے اوپر پرابلمز بھی ہوں گی. جس طرح اسرائیل کے اوپر میاں صاحب جینوسائیڈ کا لیبل الزام لگا ہے, اس کے پرائم منسٹر ٹریول ارسٹ وارنٹس اس کے جاری ارسٹ وارنٹ ہو چکے ہوئے. بالکل صحیح. اسی طرح جو آپ نے دیکھا یوگوسلاویا میں جب انہوں نے وہ ایک اسٹارویشن کی سچویشن ڈیولپ کی, جینوسائیڈ کیا, اس کے خلاف بھی یہی بات ہوئی تھی ICC کے اندر. تو گلوبل لیول کے اوپر یو سمپلی کی ناٹ گیٹ اوے, اٹس ناٹ پاسبل. یہ وقتی طور کے اوپر ضرور ہے. یہ نتن یاہو از دا شارٹ سائٹڈ پرسن, اور اسرائیل جو زائنسٹ ہیں دے آر ویری شارٹ سائٹڈ. ان کو نہیں پتا اگر دنیا میں رہنا ہے تو کیسے رہنا ہے. بائی دا وے, اب کمنگ بیک ٹو دس ون, یہ سارا کچھ ہو جاتا ہے, بریک تھرو ہوتا ہے, پھر کیا ہوگا؟ نمبر 1, دیر ول بی اے نیو سیکورٹی پیراڈائم. اچھا, there will be a new security regional architecture. جو پرانا سسٹم تھا, it has failed to deliver. so it is no more now. چاہے اڈے تھے, it has failed to deliver. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں ختم ہو گئے, failed to deliver. اڈے بھی فیل ہو گئے, ان کی نیول پریزنس بھی فیل ہو گئی, ان کا باقی انفلوئنس بھی فیل ہو گیا, اور ایون پیٹرو ڈالر بھی جو ہے وہ بھی انڈر تھریٹ ہے. تو اگر امریکہ پیسے ہی نہ دے واپس گلف کو, پھر یہ نہیں ہو سکتا سر. لیٹس موو آن. اس کے زیادہ دیسی سا سوال ہے. اس کے چلیں وہ بھی لے لیتا ہوں میں. اور وی آر ٹاکنگ آف ایران ایٹ دا مومنٹ. آپ کہیں اور لگے ہو. اچھا, بڑی سمپل سی بات ہے سر. تو ایک نیا سیکورٹی آرکیٹیکچر ڈیولپ ہو جائے گا. لیٹس بی سیریس. اب ول دیر بی اے رول فار پاکستان, جو اہم چیز ہے. میں اور آپ, یہ بہت امپورٹنٹ. آپ جو پسینہ بہا رہے ہیں اس لیے بہا رہے ہیں, یہ اصل ایشو ہے. آرکیٹیکچر جو ہوگا اس میں پاکستان کا کیا رول ہے؟ پاکستان ول ہیو اے رول. اور will that be without Pakistan? No. That new security architecture will not be possible without Pakistan's full-fledged inclusion in it, participation in it. Pakistan will be in the forefront. It would be the part of it. ٹھیک. کیونکہ یہ ویسٹ ایشیا ہے, یہ سمپل گلف نہیں ہے. ٹھیک ہے. It is Iran. It is Central Asia. It is the whole of Levant, Levant ہم کہتے ہیں. یہ سارے کا سارا ریجن اب اکٹھا ہوگا. لیونٹ کو شاید نیئر ایسٹ بھی کہتے تھے نا غالباً, جو بھی تھا. اس وقت تک فلسطین, لیبنان, سیریا اور یہ یمن, they were outside GCC. اب GCC جو ہوگا بذات خود موڈیفائی ہوگا. یہ بڑا اہم نقطہ ہے. یہ سارا GCC موڈیفائی ہوگا. یہ سارا ریجن جو ہے یہ دوبارہ نئے سرے سے ری شیپ سیا جائے گا. You have to stitch it again. اور اس میں پاکستان will have a role to play. پاکستان will fit in that. Automatically be part of it. یہ this is, ہم کہتے ہیں نا کیا consequences ہوں گے اگر بریک تھرو ہوتا ہے تو. Economic. They will have to coordinate among this region for economic activity also. یہ نہیں ہو سکتا کہ economic activity آپ امریکہ کے ساتھ کریں اور ابراہم اکارڈ آپ اسرائیل کے ساتھ کریں اور دشمنی آپ ایران کے ساتھ کریں. بڑا امپورٹنٹ ہے یہ. دشمنی آپ ایران کے ساتھ کریں اور ڈیفنس الائنمنٹ کسی اور کے ساتھ, پھر سمجھیں کہ یہ ریجن would become peaceful. No. So یہ تینوں ایلیمنٹ, یعنی it will be a holistic. Absolutely. That's why holistic arrangement ہوگی. A new economic architecture, a new security architecture, a new web of these countries will have to evolve over coming years. ایک دن میں نہیں ہوگا. It has to evolve. ہاں, اس میں ٹائم تو لگے گا. It has to evolve. Something has to disappear or go down, something else to grow up. ٹھیک. This is going to happen this way. اب پاکستان کا رول کیا ہوگا؟ پاکستان کا رول ملٹری, پاکستان کو سیکورٹی پرووائڈر, پاکستان کا رول would be a transit route as well. اب اگر سیٹ آف ہارموز بند ہوتا ہے, یہ سب اس سے بھی بڑا ایک اور ہے, اگر ملاقہ بند ہوتا ہے
تو واٹ چائنا وڈ ڈو، دنیا کی 40% جو ٹریڈ ہے وہ ملاقہ سے گزرتی ہے اور وہ صرف 2 کلومیٹر ہے، اور ہرمز کی تو صرف 20% ہے نا شاید، وہ صرف تیل کی بات ہو رہی ہے، وہ تیل کی ہے، وہ تیل کی بات ہو رہی ہے جو ملاقہ ہے. اس لیے اسٹریٹ آف ملاقہ. اس لیے ملاقہ کو وہ کہتے ہیں کہ چائنا کا ڈائلما ہے وہ. اب ہیئر کمز دا چائنا. جب ہم ریجن کی بات کر رہے ہیں، ول چائنا ہیو اے لارجر رول، ول رشیا کم ان. اب یہ سارے کے سارے اف جو ہیں یہ تب ہیں جب بریک تھرو ہوتا ہے بٹوین ایران اور وہ. ناؤ لیٹ می گیو یو مائی اون ان تھاٹس. Iran and America would cooperate with each other. America would help Iran reconstruct. America would gradually develop its presence in Iran. اچھا یہ بڑی اہم بات ہے. Israel, develop its presence in Iran. بالکل. Israel will be out. Israel مائنس کر دیں آپ اس کو. اسرائیل آئسولیشن میں چلا جائے گا پھر. As far as Iran is concerned, ان کے جو ویسے اسرائیل کے الائز ہیں کیا امریکہ کے علاوہ؟ الائز ہیں کوئی اس کے؟ سر امریکہ کے الائز نہیں، اسرائیل کے الائز ہیں تو کوئی نہیں ہو. جی امریکہ کے الائز تو یو اے ای بھی نہیں، امریکہ تو ہیں اسرائیل کے. نہیں دیکھیں، اسرائیل کے الائز یو اے ای ہے. یو اے ای ہے، ٹھیک ہے. امریکہ کے الائز وہ بھی ہیں جو امریکہ کے الائز ہیں. ٹھیک ہے. امریکن الائز بھی انڈائریکٹلی اسرائیل کے الائز ہیں. بینیفیشری. ٹھیک ہے. اسرائیل بینیفیشری ہے امریکہ کے الائز کا. ٹھیک ہے. دونوں طرف سے. Let's not confuse. America will eventually have some kind of benevolent یا benign presence in Iran. اب کیوں ہے یہ؟ All this is part of the much larger strategic thinking. America will encircle China. America will encircle China. America is already withdrawing from Europe. وہاں ان کی جو فلیٹس اس کا مطلب یہ جتنی گیم تھی ساری انسرکلمنٹ کی تھی. سر دیکھیں ایسا تو نہیں تھا. سپر پاور ان کی جب پاور کہتے ہیں انسرکلمنٹ کنٹینمنٹ تو اس کا بڑا پرانا خواب ہے چائنا کی. جب آپ سپر پاور کہتے ہو اٹس ناٹ جسٹ ملٹری، اٹ از تھنکنگ آلسو. بالکل. اٹ از پلاننگ آلسو. وہ بھی سپر ہے. وہ بھی پلاننگ آلسو. ٹھیک ہے. اور ان کی جو ڈیزائن ہے وہ بھی اس طرح کی ہے، تبھی تو جا کے سپر پاور بنتی ہے. ٹھیک ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہاں جو جنرلز بیٹھے ہیں وہ صرف گولی چلا رہے ہیں. انہوں نے ایک اور چیز، یا انہوں نے اب سوچنا شروع کیا، نہیں، دے ہیو اے مچ لارجر پلان. آپ کو یاد ہے سینٹرل ایشیا کی باتیں ہم کر رہے تھے. C+5 کون تھا وہ؟ امریکہ پلس سینٹرل ایشیا کے 5. ٹھیک ہے. کہاں جا کے میٹنگ ہوئی؟ وائٹ ہاؤس میں ہوئی. کون ان کو لے گیا؟ سینٹ کام لے گیا. ٹھیک ہے. جو مڈل ایسٹ کو کنٹرول کرتا ہے. تو یہ سارے کے سارے پلاننگ پہلے سے ان پلیس ہوتے ہیں یا کم از کم آئیڈینٹیفائی ہوتے ہیں. تو واٹ آئی ایم اینالائزنگ ٹوڈے میاں صاحب ود یو از امریکہ would show a benign face, a benevolent entity. They will help Iran reconstruct. اب اگر وہ ایران کے آئل کے اوپر انفلوئنس ہوتا ہے، ہم قبضے کی بات نہیں کر رہے، انفلوئنس ہوتا ہے، اور وینزویلا ان کے پاس ہے، دنیا کا 31% آئل ریسورسز would be at the disposal of America. Is it a small development? نہیں ابھی 25% تو ہے میرا خیال 20-25%. ٹھیک ہے. 30% پلس 32% گلوبل آئل ریزروز اگر امریکہ کی انفلوئنس میں ہوں تو از اٹ اے بگ پاور؟ تو امریکہ ایز اے سپر پاور از پلاننگ کہ وہ کتنی دیر اور سروائیو کرے. ریجنل کانسیکوینسز تو آپ نے کہا گلوبل کانسیکوینسز میں اسی لیے ہم نے امریکہ از گیننگ آؤٹ آف اٹ. اسی لیے آج ہم ڈرائیو کیا یہ یعنی امریکہ از گیننگ آؤٹ آف دس سچویشن. اٹ ول گین. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کیا نام ہے ایک تھپڑ کھا کے چلا غصے ہو کے چلا جائے گا؟ وہ یہ غصے میں آتا ہی نہیں ہے. غصے میں آتا ہی نہیں ہے. یہ جو آپ نے کہا یہ آپ نے اس کی اسٹریٹجی اب ایکسپلین کی ہے. اب ہوگی غصے میں نہیں آتا. سپر پاورز دے لانگ ٹرم پلاننگ کرتا ہے. ان کے آبجیکٹیوز ہیں. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں جب جنگ ہوتی ہے تو نقصان ہوتا ہی ہے. ٹھیک ہے. F-35 گر گیا،
लोगों ने रोना शुरू कर This दिया। was bound to happen. उन्होंने कहा इट हैज टू हैपन, It had to happen. अगर वो 15 लोग मर गए तो उन्होंने It कहा, had to "It has happen." हाँ, वो गए उसमें वियतनाम में कई हजार मर गए, उनका it had to happen. हैज टू हैपन। और उनकी जो उनकी ट्रेनिंग है वो भी यही है। So the journey of strategy goes on, इट इज unmoved, undeterred by all these eventualities. America is not going to disappear in a week or 10 days. And Iran must not, and Pakistani media must not project out of proportion, चाहे अमेरिका की जिसको वो डिफीट कहते हैं और ईरान की वो जीत विक्ट्री कहते हैं। मैं विक्ट्री और डिफीट की बहस से निकल आए हम। आप इसको ये जो हम कर रहे हैं एनालाइज, यही बेस्ट है। सर आप इसको एक पर्सपेक्टिव में देखें, पर्सपेक्टिव में एक देखें। कॉन्टेक्स्ट में देखें, ठीक है। कि ये होने अब देखना आपने ये है कि ये सारे का सारा जो कुछ हुआ है इसमें पाकिस्तान का क्या रोल हो सकता है, हाँ। या पाकिस्तान क्या रोल अदा करेगा, या पाकिस्तान को रोल अदा करना चाहिए। मैं आता हूँ सेकंड वर्ल्ड वॉर। सेकंड वर्ल्ड वॉर में बहुत से डिस्टर्बेंस हुई, कुछ सुपर पावर्स ख़त्म हो गई, कॉलोनियल पावर्स जी जी। नई उभर आई, कुछ को मौका मिल गया। नाउ दिस इज द टाइम फॉर पाकिस्तान टू शो। अमेरिका भी तभी इमर्ज हुआ है ना जी, सर उन्होंने फायदा उठाया ना। फायदा उठाया। अब पाकिस्तान के लिए एक 1945 के बाद अब पाकिस्तान, उसमें तो पाकिस्तान नहीं था, लेकिन अल्लाह ने पाकिस्तान को इस वक्त एक मौका फराहम किया है। एंड वी प्रे टू गॉड कि हमारी जो सिविल लीडरशिप है वो भी समझे, आपके पॉलिटिकल पार्टीज़, आपके स्कॉलर्स, आपकी सिविल सोसाइटी, आपका मीडिया, ये सारे समझें इस चीज़ को, और दे स्टैंड विद मिलिट्री लीडरशिप जिन्होंने जो कुछ करके दिखाया। जेडी वांस के अल्फाज काफ़ी हैं, मुझे और आपको कहने की ज़रूरत नहीं है, पूरी दुनिया सुन चुकी है। नाउ इट इज़ टाइम टू बेनिफिट फ्रॉम द न्यू डेवलपमेंट, हाँ। टू इमर्ज एज ए, हम पहले मिडिल पावर कहते थे अपने आप को, नहीं मेजर पावर भी बन सकते हैं। अब हमने पिछले दिनों से ये अब तो इंग्रेडिएंट्स ऐसे आ गए हैं, ग्रेट पावर, एज ए ग्रेट पावर, एज ए ग्रेट पावर। आपके अंदर देखिए क्या चीजें होती हैं, पावर के एलिमेंट्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स ऑफ पावर, एलिमेंट्स क्या होते हैं, आपकी लैंड होती है, आपकी लोकेशन होती है, हाँ। जियोग्राफी, बिल्कुल। आपसे बेहतर जियोग्राफी किसी की नहीं है। किसी की भी नहीं है। आपकी पॉपुलेशन 250 मिलियन, Exactly. ये जाके 400 मिलियन पे जाके वापस आना है। द यंग पॉपुलेशन, एनर्जेटिक पॉपुलेशन, फिर स्किल्स भी हैं लोगों में। फिर उसके बाद आपका जो साइंटिफिक बेस है बन चुका हुआ है, हाँ। आप न्यूक्लियर वेपन हो, आप मिलिट्री वेपन बना रहे हो, और अगर आप सिर्फ एक काम कर लो मियां साहब, अपनी एजुकेशन ठीक कर लो। आपकी एजुकेशन इज नॉट डिलीवरिंग, आपकी 250 यूनिवर्सिटियां दे आर नॉट डिलीवरिंग। आप फोकस करो किसके ऊपर, स्टेम के ऊपर, STEM, What is that? साइंस, टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स और इंजीनियरिंग। ये 4 सब्जेक्ट्स हैं, ये 4 डिसिप्लिन। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स को कहते हैं स्टेम एजुकेशन। आप स्टेम एजुकेशन के ऊपर जाओ। आप ये जो मदारस हैं इनको भी ग्रेजुअली उस तरफ लाओ। ये जो बाकी रेगुलर एजुकेशन है इसको भी स्टेम एजुकेशन की तरफ लाओ। जब देख सर, चाइना में स्टेम एजुकेशन प्राइमरी से पढ़ाई जाती है। तो कहने का मकसद ये है कि इस ब्रेक थ्रू के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं आज हमने वो डिस्कस किए हैं कि इस रीजन के लिए क्या होंगे और पाकिस्तान के लिए क्या होगा। थैंक यू। देयर इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी मियां साहब, अपने स्केप्टिसिज्म को नहीं, मैंने स्केप्टिसिज्म डब्बे में बंद कर दिया, कंट्रोल करते रखें। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग नज़ीर हुसैन साहब। ये प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। नो मोर स्केप्टिसिज्म, और बेहतरीन गुफ्तगू हुई है। इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर पाकिस्तान टू फ्लरिश एंड बिकम अ ग्रेट पावर। इसके साथ ही मियां सैफुर रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।